کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، ابھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس دعا کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما۔ یہ تاریخی دعا اصحاب کہف نے مانگی تھی جب انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہدایت و نصرت اور رزق و مغفرت اور دشمنوں سے امن عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما۔ ناظرین، مفسرین کے بیان کے مطابق اصحاب کہف افسوس نامی ایک شہر کے شرفاء و معززین میں سے ایک ایماندار لوگ تھے۔ ان کے زمانے میں دقیانوس نامی ایک بڑا جابر بادشاہ تھا جو لوگوں کو باطل خداؤں کی عبادت پر مجبور کرتا تھا اور جو شخص بھی راضی نہ ہوتا اسے قتل کر ڈالتا تھا۔ دقیانوس بادشاہ کے ظلم و جبر سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف بھاگے اور قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزیر ہوئے، وہاں سو گئے اور 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں رہے۔ بادشاہ کو تلاش سے معلوم ہوا کہ وہ ایک غار کے اندر ہیں تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں مر کر رہ جائیں اور وہی ان کی قبر ہو جائے۔ یہی ان کی سزا ہے۔ حکومتی عملے میں سے یہ کام جس کے سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا۔ اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد اور پورا واقعہ ایک مضبوط تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا۔ کچھ عرصے بعد دقیانوس ہلاک ہوا، زمانے گزرے، سلطنتیں بدلی، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ مقرر ہوا جس کا نام بیدروس تھا اور اس نے 68 سال حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض لوگوں نے مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ و زاری میں بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اس غار کو تجویز کیا اور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف اللہ کے حکم سے نیند سے اٹھے، چہرہ شگفتہ، طبیعتیں خوش، زندگی کی تر و تازگی موجود، ایک دوسرے کو سلام کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر یملیخا سے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیے اور یہ بھی خبر لائیے کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ آپ تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے اسے دقیانوسی سکے کا روپیہ دیا جس کا رواج صدیوں سے ختم ہو گیا تھا اور اسے دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، چنانچہ وہ انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ نیک شخص تھا، اس نے بھی ان سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں سے آیا، تو انہوں نے کہا کون سا خزانہ؟ میرے پاس تو کوئی خزانہ نہیں، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں، کیونکہ اس میں جو سال لکھا ہوا ہے وہ 300 برس سے زیادہ کا ہے اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال میں ہیں؟
حاکم نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، سینکڑوں برس پہلے ایک بے ایمان بادشاہ تھا، اس کا یہ نام تھا۔ آپ نے فرمایا کل ہی تو ہم نے اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں اور میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں، چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں۔ حاکم اور شہر کے سردار اور بہت سے لوگ ان کے ہمراہ غار کے کنارے پہنچ گئے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب انہوں نے کثیر لوگوں کی آنے کی آواز سنی تو سمجھے کہ یملیخا پکڑے گئے اور دقیانوسی فوج ہماری جستجو میں آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی حمد میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں شہر کے لوگ پہنچ گئے اور یملیخا نے بقیہ حضرات کو تمام قصہ سنایا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ پاک کے حکم سے اتنا طویل زمانہ سوئے رہے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی بنے۔ جب حاکم شہر غار کے کنارے پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھلوایا تو تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی میں ان اصحاب کے اسما اور ان کے کتے کا نام لکھا تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئی۔ یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ حاکم شہر نے اپنے بادشاہ بیدروس کو واقعے کی اطلاع دی، چنانچہ بادشاہ بھی بقیہ معززین اور سرداروں کو لے کر حاضر ہوا اور شکر الہی کا سجدہ بجا لایا کہ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول کی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے فرمایا ہم تمہیں اللہ پاک کے سپرد کرتے ہیں، والسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جن و انس کے شر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنی خواب گاہوں کی طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے اور اللہ پاک نے انہیں وفات دے دی۔ بادشاہ نے صندوق میں ان کے جسموں کو محفوظ کیا۔ بادشاہ نے سر غار مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک خوشی کا دن معین کر دیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں آیا کریں۔ اصحاب کہف کے متعلق اتھینٹک قول یہ ہے کہ وہ 7 حضرات تھے۔ نمبر 1 مکسل مینا، نمبر 2 یملیخا، نمبر 3 مرتونس، نمبر 4 بینونس، نمبر 5 ساری نونس، نمبر 6 زو نوانس، نمبر 7 کشفی تتنونس اور ان کے کتے کا نام قطمیر ہے۔ ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل مغرب کی اذان کے فوراً بعد۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جو لوگ یہ پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں یا ان سے مس ہو جائے یا وہ کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں اپنا فیڈ بیک بھی کمنٹس میں جا کر ہمیں دے سکتے ہیں، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بزرگان دین کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا